ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر کوئی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ اس نعمت کا احساس انہی حضرات کو زیادہ ہوتا ہے جن کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں، ان کی شوخیاں اور ان کی شرارتوں کی آوازیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ میں بہت ساری خوشیاں لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ میں خوشیوں کے بجائے آزمائشیں لے کر کے آتے ہیں، امتحان لے کر کے آتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہوا کرتے ہیں جو پیدائشی طور پر کسی عذر میں مبتلا ہوتے ہیں اور معذور ہوا کرتے ہیں۔ معذور بچے آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد جھانک کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا آپ کے گھر میں کوئی معذور بچہ ہوگا، آپ کے پڑوس میں ہوگا، آپ کے خاندان اور رشتہ دار میں کوئی ہوگا، یا آپ کے علاقے میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی معذور بچہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اب یہ عذر، کچھ بچے تو حادثاتی طور پر عذر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ معذور ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی طور پر ہی معذور پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اب ان کے عذر بھی الگ الگ ہیں، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، کوئی اپنے کانوں سے معذور ہے، کوئی دماغی اعتبار سے معذور ہے۔ الگ الگ قسم کے عذر لے کر کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ارد گرد آپ اس کا مشاہدہ خوب کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 2011 میں جو ایک سروے ہوا تھا، اس سروے رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جو زیادہ عذر والے بچے ہیں ان کی تعداد 2,60,000 تک تھی، اور ایک عالمی سروے رپورٹ کے اعتبار سے جو زیادہ معذور بچے ہیں ان کی تعداد دنیا بھر کے اندر 9,90,00,000 یعنی تقریباً 10 کروڑ بچے اس طرح کے عذر کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ معذور بچے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، ارد گرد آس پاس آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے۔ سائنس کی اتنی ترقی کے دور میں بھی سائنس یہاں پر آ کر کے خود معذور ہو جاتی ہے، اور ان بچوں کی بیماری کا علاج کرنے سے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے، اور سائنس کے پاس بھی ان بچوں کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا۔ اور آج کل تو یہ جدید جو ہے وہ ماڈرن دور ہے، اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں جو مادیت زدہ لوگ ہیں وہ ان بچوں کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کی نظر کے اندر جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے یہ معذور بچے کچھ فائدہ دینے کے بجائے انہیں لگتا ہے ہمارے لیے بوجھ ہیں، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہیں، تو وہ ان بچوں کو نکار دیتے ہیں اور ان کے ساتھ میں یا تو سوتیلا سلوک کرتے ہیں یا پھر
ان کو انسانیت کے اعتبار سے کامل زمرے کے اندر داخل کر کے انہیں حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یونانی نظریہ آپ پڑھیں، یونانی نظریہ یہ تھا کہ وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر کوئی معذور نہ ہو وہ معاشرہ اچھا معاشرہ ہوا کرتا ہے، اور اگر کسی معاشرے میں معذور لوگ ہوں تو ایسے معذوروں کو مار دینا چاہیے تاکہ معاشرہ پرسکون انداز کے اندر زندگی گزار سکے۔ یہ یونانی نظریہ تھا۔ اس یونانی نظریے کے خلاف جب اسلام کا نظریہ دنیا والوں کے سامنے آیا تو اسلام نے ہمیں جو نظریہ دیا وہ یہ دیا کہ جس طرح صحت مند بچوں کو جینے کا حق ہے ایسے ہی معذور بچوں کو بھی جینے کا پورا پورا حق ہے، اور جیسے ان کے حقوق ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اور صرف حقوق کی بات نہیں ہے بلکہ اسلام نے ایک قدم آگے بڑھا کر کے ایسے بچوں کو انصاف بھی دلایا، اور انصاف کے ساتھ میں انہیں احسان بھی کرنے کا ان کے ساتھ میں حکم دیا کہ ان کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا جائے۔ عزیزان مکرم، آج کی اس محفل کے اندر میں ان معذور بچوں کے حوالے سے کچھ اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بچے بوجھ نہیں ہوتے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جب بچہ پیٹ میں قرار پاتا ہے تو لوگ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ہر 2 مہینہ 4 مہینے کے اندر رپورٹ کروائی جاتی ہے۔ اب رپورٹ کے اندر آتا ہے کہ تمہارا بچہ ان نارمل ہے، یہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر یہ عذر ہوگا، یہ پیدا ہوگا تو اس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا، کبھی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ کبھی ایک پاؤں نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ ہمارے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان نارمل ہے، وہ نارمل نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے اس بچے کو ساقط کر دیا جائے، نہیں تو پھر یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایک مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہو، وہ اتنی کچی فکر اور اتنا کمزور اعتقاد رکھتا ہو، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس حوالے سے حکم شریعت تو ایک الگ تفصیلی چیز ہے، میں خلاصتاً یہ بتا دوں کہ بچہ جب ماں کے شکم میں قرار پاتا ہے تو جب تک 120 دن کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس میں روح نہیں پھونکی جاتی۔ جب 120 دن کا یعنی 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں چاہے وہ رپورٹ کے اندر اسے اپائج بتائیں یا کسی اور بیماری کے اندر مبتلا بتائیں، اس بچے کو ساقط کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اس بچے کا قتل کرنا ہے، اور قتل اتنا بڑا جرم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے لیکن قتل کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد قتل کریں، چاہے اس کو ماں کے پیٹ ہی میں روح ڈالنے کے بعد میں قتل کر دیا جائے، یہ بھی قتل ہی کا گناہ ہے۔ ہاں اگر 120 دن کا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی بات پیش آئے جس کی وجہ سے جو ہے ماں کو ایسی شدید تکلیف کا احساس ہو یا ماں کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہو، تو شریعت نے کچھ صورتوں میں حمل کو ساقط کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ عام حالات میں صرف ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے اور صرف اپنی کمزور اعتقادی کی وجہ سے بچوں کو ساقط کرنا شریعت مطہرہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ خود رپورٹیں پڑھ کر کے دیکھ لیں، 2 مہینے میں رپورٹ کرائی، 4 مہینے میں کرائی، 6 مہینے میں کرائی، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو نارمل پیدا ہوا۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہر مہینہ 2 مہینے میں رپورٹ ہوتی رہی بچہ نارمل ہے، اور پھر ڈیلیوری کے بعد میں پتہ چلا کہ بچہ معذور پیدا ہوا ہے۔ ان کی جو مشینری ہے وہ پورے طور پر حقیقت کو تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں لا سکتی، اور اگر لے کر بھی آ جائے تو مسلمان کا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہرگز 4 مہینے کے بعد میں جب بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے کسی ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے، اپنے بچے کے قتل کا جرم آپ ہرگز نہ کریں۔ ہاں اس سے پہلے بعض حالتوں میں جائز شریعت نے قرار دیا ہے، لیکن عام حالات میں شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت نہیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، جو مادیت زدہ لوگ ہیں وہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بچے جو معاشرے میں پیدا ہوں گے، معاشرہ جو ہے اس کی وجہ سے مفلوج ہو کر کے رہ جائے گا، گھر کا نظام درم برم ہوگا، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، مالی وسائل پیدا ہوں گے، اور بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ تو میں کہتا ہوں اس طرح کی باتیں وہ بندہ کرے جس کا آخرت پر یقین نہ ہو، اس طرح کے خیالات وہ اپنے دل کے اندر پالے جو اللہ اس کے رسول اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب
مطلب ہوتا ہے جو مرضی میرے رب کی وہ مرضی میری. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلمان کا مطلب بتایا. مومن کامل کا مطلب اللہ کے رسول فرماتے یہ ہے اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے. یعنی جو میں نے کہہ دیا کہے کہ یا رسول اللہ میری بھی وہی مرضی ہے. اس بات کا نام ہے اسلام, اس بات کا نام ہے مسلمان. اب بندہ مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور باتیں وہ کرے جو سائنس کے لوگ کرتے ہیں, جو ملحدین کرتے ہیں, جو اس طرح کے کچی فکر والے لوگ کرتے ہیں. جب اس طرح کے بچے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج کروایا جاتا ہے. ہر ایک ماں کو باپ کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے, ان کا علاج کرواتے ہیں. ڈاکٹر کے یہاں سالوں سال چکر لگاتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت سارے باباؤں کے یہاں چکر لگاتے ہیں کہ دعا تعویذ کے ذریعے صحیح ہو جائے, اور پھر ایک زمانے تک علاج کراتے کراتے تھک جاتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ تو ملنگ ہے, اس کو ملنگ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر لوگوں کے لیے تماشا بن کر کے رہ جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ میں جو رویہ ایک ماں باپ کا ہونا چاہیے وہ رویہ ان کا نہیں ہوتا ہے. اسلام اس بات کو بڑا ناپسند کرتا ہے. میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ یہ بچہ جو ناقص پیدا ہوا, ایک روایت کے اندر آتا ہے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں کے رحم کے اندر, عورت کے رحم کے اندر نطفہ 40 دن تک رہتا ہے, پھر 40 دن تک وہ بستہ خون بن جاتا ہے, پھر 40 دن تک گوشت کا لتڑا بن جاتا ہے. یعنی یہ پورے 4 مہینے ہو گئے. جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس عورت کے رحم کی طرف, اور اس کے بعد میں اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس کی عمر لکھ دی جائے, اس کا رزق لکھ دیا جائے, اس کا عمل لکھ دیا جائے, یہ سعید ہے یا شقی ہے یعنی نیک بخت ہے یا بد بخت ہے, اس کو لکھ دیا جائے. اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے اللہ یہ ناقص ہے یا کامل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامل ہے تو بچہ پورا پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ناقص ہے تو بچہ ناقص پیدا ہوتا ہے, ادھورا پیدا ہوتا ہے, وہ معذور پیدا ہوتا ہے. تو یہ ماں باپ کے جرم کی سزا کیسے ہوا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہی سے پیدا ہوا ہے کہ ناقص اور معذور بن کر کے پیدا ہوا ہے. عزیزان مکرم, اگر یہ ماں باپ کے جرم کی کوئی اگر سزا اس کو قرار دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی اسلامی تعلیمات سے کوئی مس نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے طور پر اسے معذور پیدا فرمایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو, ساری دنیا کے بچوں کو کامل نہیں پیدا کر سکتا, بغیر عذر کے نہیں پیدا کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو پوری دنیا کے اندر کوئی بچہ ناقص نہ پیدا ہو. تو پھر کہتے ہیں اللہ نے پھر ان کو ناقص کیوں پیدا کیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہ ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم سمجھ پائیں. ہم بس صرف اتنا کر سکتے مولا جس سے تو راضی ہے اس سے ہم بھی راضی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کے لوگ مالدار ہو جائیں, کوئی غریب نہ رہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر کوئی بیمار نہ ہو, سارے تندرست رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کے اندر سب خوبصورت ہوں, کوئی جو ہے وہ خوبصورتی کے اندر کسی طرح سے کم نہ ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے سب کے سب طاقتور ہوں, کوئی کمزور نہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خوبصورت بنائے وہاں پہ حسن کے اندر کمی والے لوگ بھی پیدا کیے, جہاں طاقتور پیدا کیے کمزور بھی پیدا کیے, تندرست پیدا کیے بیمار بھی پیدا کیے, اللہ نے مالدار پیدا کیے تو غریب بھی پیدا کیے. تو اس کی کوئی نہ کوئی ہم لوجک ہے نا, وہ لوجک ہم نہیں سمجھ پاتے. اس کی حکمتیں اور مصلیتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے, بندوں کے پاس وہ عقل نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں نا ان کی حکمتیں بہت بھاری ہیں اور ہماری عقل بہت چھوٹی ہے. ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ کا ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے پتھروں کو تولنے کے قابل ہے ہی نہیں. بس ہمارا کام یہ ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا, ہم اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے نظر آئیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہمارے لیے اصل آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, حدیث قدسی ہے, جو بندہ میری تقدیر پر راضی نہ ہو, میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہ کرے, اس کو کہو کہ کوئی دوسرا خدا بنا لے, کوئی دوسرا خدا بنا لے. یہ مطلب نہیں کہ کسی اور خدا کی عبادت کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو زجر و توبیخ فرمائی, جب میں نے فیصلہ کر دیا تو چو چرا کرنے والے تم کون ہوتے ہو. اللہ کے فیصلے پر گردن کو جھکا دینا یہ بندے کا کام ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستجاب الدعوات تھے, مستجاب الدعوات تھے, جس کے لیے جو دعا کرتے اللہ قبول فرما لیتا. لوگ تلاش کرتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص مل جائیں تو دعا کروائیں, اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. جب آخری عمر آئی تو یہ نابینا ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ جس کے لیے جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی ہے, اپنے لیے دعا کریں اللہ آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے. کہا اللہ نے مجھے نابینا بنایا, اس کا مطلب اللہ مجھے ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی ویسے ہی رہنا چاہتا ہوں جیسے اللہ کو مجھے دیکھنا پسند ہے. میں اللہ کی رضا پہ راضی
راضی ہوں, اللہ کو جب یہ پسند ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے. یہ ایک مومن کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے, ایک مومن کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے. لیکن آج ہم نے آخرت کو دوسرے نمبر پہ رکھا, دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھا. مادیت کی وجہ سے جب اس طرح کے معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو ہم طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان مکرم, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سزا کے طور پر ایسا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ انہیں حقیقت سے کوئی مس نہیں ہے. اس میں آپ غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اجر کتنا بڑا عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, ان دونوں بیٹیوں کی وہ پرورش کرے, ان کو تعلیم دلائے, قیامت کے میدان میں جب وہ آئے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ میں اس کو اپنے اتنے قریب میں رکھوں گا. 2 بچیوں کی پرورش کرے. ایک حدیث پاک میں اگر کسی نے ایک بچی کی پرورش کی, اسے تعلیم دلائی اور اس کی شادی کر دی, قیامت کے دن وہ بچی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی. ایک اور حدیث پاک میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو گود میں لے کر کچھ مانگنے کے لیے آئی. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے گھر میں کچھ تھا نہیں, ایک کھجور تھی, میں نے اٹھا کر کے وہ کھجور اس کو دے دی. اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, خود بھوکی تھی لیکن خود نہیں کھایا بلکہ اپنی بچیوں کو آدھی آدھی کھجور کھلا دی. وہ چلی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے, میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ آیا, وہ عورت مانگنے والی آئی تھی 2 بچیوں کو لے کر, میرے پاس ایک کھجور تھی, میں نے دے دی, اس نے 2 ٹکڑے کیے, اپنی بچیوں کو بانٹ دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کی بچیوں کے ساتھ میں آزمایا جاتا ہے, کل قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی. اب آپ خود سوچیں, وہ بچی جو معذور نہیں ہے, وہ بچہ جو معذور نہیں ہے, اس کی کوئی اگر پرورش کرے, اگر اس کو کوئی پڑھائے, اگر کوئی اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے, وہ جہنم سے نجات دے دیتا ہے. تو وہ بچہ جو معذور ہے, جس کے ہاتھ نہیں یا جس کے پاؤں نہیں, یا جو دیکھ نہیں پاتا, جو سن نہیں پاتا, یا جو دماغی اعتبار سے مفلوج ہے, جب تندرست کی پرورش کرنے پر اللہ نے اتنا اجر دیا, تو جو معذور ہے بندہ اگر اس کی پرورش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا. یہ پرورش کا جو اجر و ثواب ہے, جب تندرست بچوں کی پرورش کا اتنا بڑا ثواب ہے, تو معذور بچوں کی اگر بندہ پرورش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب اسے نصیب فرمائے گا. اور یہ جب اس طرح کے بچے معاشرے میں ہوتے ہیں, عموماً ماں باپ کو بڑا غم رہتا ہے, اور یہ غم جو ہے نا, یہی ہمارے لیے روح کا علاج ہے. جیسے جسم کی دوا ہوتی ہے نا, ایسے روح کی بھی دوا ہوتی ہے. روح کی دوا کا نام ہے غم. یہ غم ہماری روحوں کو ستھرا کرتے ہیں. اگر غم نہ ہونا تو پھر ہماری روحیں اتنی پاکیزہ نہ رہ پائیں. امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا یہاں آنے کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ سب سے بڑا جو مقام و رتبہ اللہ نے دیا ہے وہ علماء کرام کو دیا ہے. لیکن کہنے لگا ایک بات اور ہے, علماء سے بڑا بھی کسی کا رتبہ ہے. پوچھا کس کا رتبہ ہے؟ کہا یہاں پہ آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جو دنیا میں غم میں مبتلا رہتے تھے, ان کا مرتبہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ علماء سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو یہ جو ایک غم بندے کا, جو معذور بچے کا جو غم ماں باپ کو دیا جاتا ہے, کل قیامت کے دن پتا چلے گا. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا, جو دنیا میں آرام سے رہتے تھے, جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو دنیا میں جو مصیبت میں رہتے تھے ان کو جب اجر دیا جائے گا تو یہ آرام والے ان کا اجر دیکھیں گے. وہ آرام والے ان کا اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش ان کو اتنی تکلیفیں دنیا میں آئی, اگر ہم کو اس سے زیادہ آ جاتی تو اچھا رہتا, ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو اچھا رہتا, تاکہ آج جو اجر و ثواب انہیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا. اور وہ حدیث پاک میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں کسی کو 2 بار عذاب نہیں دیتا. اگر دنیا میں نے کسی کو عذاب دیا ہے تو آخرت میں عذاب نہیں دوں گا. اور بلا اور مصیبت یہ دنیا کا عذاب ہے, اور دنیا میں جب معذور بچے کے ذریعے آپ کو آزما لیا گیا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے آپ کو بچا لے گا. اور ایک روایت کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے, بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں, لیکن اللہ اسے مرتبہ دینا چاہتا ہے, اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ بندہ اس مصیبت کے اندر جب مبتلا رہتا ہے, پریشانیاں جھیلتا رہتا ہے, اس طرح سے وہ اس مرتبے کو پانے کے لائق ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے وہ مرتبہ جو دینا چاہتا تھا وہ مرتبہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو یہ معذور بچے, اس طرح کے جو اسپیشل بچے, خصوصی بچے ہوا کرتے ہیں, جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے ارد گرد جو نظر آتے ہیں, بظاہر ہم کو لگتا ہے ہمارے لیے بوجھ ہیں, لیکن حقیقت میں بوجھ نہیں ہے, بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا, یہ ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں, یہ ہماری جنت کے کھلونے ہیں, یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ صاف کرنے والے ہیں, یہ ہمیں انگلی پکڑ کر کے جنت کا راستہ دکھانے والے بچے لوگ ہیں. آپ اسلامی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں, اسلامی تاریخ کے اندر معذوروں کے ساتھ
ساتھ میں کیسا سلوک کیا گیا، کیسا سلوک کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آپ نے باضابطہ طور پر یہ آرڈر دے کر کے رکھا تھا، یہ حکم دے کر کے رکھا تھا، جتنے معذور ہوں ہر معذور کو ان کے گھر میں وظیفہ پہنچایا جائے بیت المال سے، اور پھر ہر ایک کے گھر کے اندر بیت المال سے وظیفہ پہنچایا جاتا تھا. اگر یہ معذور بچے اور معذور لوگ اگر معاشرے کا اچھا حصہ نہیں ہوتے تو حضرت عمر ان کے ساتھ میں اتنا اعتنا نہیں فرماتے، لیکن آپ نے باضابطہ طور پر ان کے لیے انتظام فرمایا. ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا، کوئی عیسائی تھا بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا. کہا تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کہا ضرورت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے. حضرت عمر نے سنا تو آپ کانپ گئے، اس کو اپنے گھر پہ لے کر کے گئے اور اس کو کھانا وغیرہ کھلایا. اس کے بعد میں بیت المال میں آرڈر دیا، کہا کہ جب یہ جوان تھا ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ہم نے جس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا ہم اس کو بڑھاپے میں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. کہا آج سے بیت المال سے اس کا وظیفہ چالو کر دیا جائے. جو مسلمان بھی نہ ہو، حضرت عمر ایسے معذوروں کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر رہے ہیں. اور ہمارے گھر میں خود ہمارا بچہ اگر معذور ہو جائے اس کو ہم بوجھ سمجھنے لگے. جب غیر مسلم کو بوجھ نہیں سمجھا گیا تو مسلمان نہیں بلکہ خود اپنا بچہ کیسے بوجھ بن سکتا ہے. اسلامی تاریخ کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میں چونکہ معذوروں کے جو احکام ہیں ادھر پوری طرح نہیں، وہ تو بے شمار وہ تو مثالیں. جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جا رہے تھے. غزوہ تبوک کتنا جو ہے وہ تکلیف دہ غزوہ تھا، اس کا آپ اندازہ کریں کہ 18 صحابہ باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے. کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کر کے ٹائم پاس کرتے تھے. پانی نہیں ہوتا تھا، اونٹ کو ذبح کرتے تھے، رگوں کی تری کو چوس کر کے اپنی پیاس بجھاتے تھے. گرمی کا موسم ہے، بہت کئی 100 میل کا سفر ہے. بتاؤ اتنی مشقتیں جو برداشت کر کے جا رہا اس کا ثواب کتنا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی وادی طے کر رہے ہو، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ میں ثواب کے اندر شریک ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور مدینے میں بیٹھے بیٹھے اتنا ثواب پا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ معذور ہیں، ان کو عذر نے روک کر کے رکھا ہے. یعنی وہ آ تو نہیں سکے لیکن معذور اگر نہیں ہوتے تو آ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذر کی وجہ سے جو ثواب تم کو یہاں راستے میں مل رہا ہے ان کو مدینے میں بیٹھے بیٹھے عطا فرما دیا ہے. اسلام نے معذوروں کو یہ اہمیت عطا فرمائی ہے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں. ایک بار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلا رہے تھے. کھانا کھلاتے کھلاتے دیکھا ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. کہا تو سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ کہا کچھ مشغولیت ہے. پھر دوسری بار آئے، پھر کہا سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ کہا کچھ مشغولیت ہے. 3 بار جب یہی جواب دیا تو چوتھی مرتبہ حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے تو بتا. اس نے کہا میں جنگ موتا میں گیا تھا. جنگ موتا میں جب میں جہاد میں گیا تھا میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس لیے میں بایاں ہاتھ سے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور اس کے بعد میں فرمایا تم یہ بتاؤ تمہارے کپڑے کون دھلتا ہے، تمہارے لیے کھانا کون بناتا ہے، تمہارے کام کون کرتا ہے. اس کے بعد میں حضرت عمر نے اس کو ضرورت کا پورا سامان بھی دیا اور ایک ملازم ایک نوکر اس کو دیا کہ تمہاری ہر وقت خدمت کیا کرے گا. اسلامی معاشرے کے اندر معذوروں کو اتنی اہمیت دی گئی. اچھا یہاں پر جو لوگ بچوں کو اس طرح کے بچوں کو جو بوجھ سمجھتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے. اپنے بچے کی میں بات نہیں کرتا، دوسرے معذور کو آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، مدینے میں ایک بوڑھی اپائی جو عورت رہتی تھی، معذور تھی، وہ اپنے گھر میں رہتی تھی. حضرت عمر جاتے تھے رات کے وقت میں اس کے گھر میں پانی بھر کے آ جاتے تھے. ایک مرتبہ گئے تو دیکھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، گھر کا سارا کام کیا ہوا، حیرت میں ڈوب گئے. پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا؟ اب وہ بوڑھیا عورت نابینا تھی، وہ بتا نہیں پائی. حضرت عمر نے کہا میں پتہ لگاؤں گا یہ کون ہے جو اس بوڑھیا کے گھر میں اس معذور کے گھر میں کام کرنے آتا ہے. حضرت عمر ایک جگہ چھپ گئے، دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، اس کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اس کے لیے اس کے گھر کے اندر صفائی کر رہے ہیں. اور سب کر کے اس کے بعد میں جب نکل گئے حضرت عمر نے چھپ کر کے دیکھا تو کہا ابو بکر صدیق امیر المومنین ہو کر کے ایک بڑھیا معذور کے گھر پہ کام کرنے آتے ہیں. اس کی گہرائی میں آپ اتر کر کے دیکھیں. جو اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی نہیں ہے، ایک غیر عورت معذور عورت ہے، اس نابینا اور معذور عورت کے گھر میں وقت کا امیر المومنین جو افضل البشر انبیاء کے بعد میں سب سے بہتر جو کائنات کے اندر ہے وہ ان کے گھر میں کام کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں پتا تھا معذوروں کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، معذوروں کا کام کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کمزوروں کی مدد کرو اور معذوروں کا کام کرو.
کمزوروں کی مدد کرو اور معذوروں کا کام کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث پاک پہ عمل کر رہے ہیں. تو حضرات مکرم ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے جو اسپیشل بچے, خصوصی بچے ہوا کرتے ہیں, بظاہر تو معذور ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ جنت کی راہیں آسان کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو دین کا علم نہیں, وہ ان بچوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتا, میں نے بتایا نا یہ آزمائش ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. کیسے؟ کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, اور کچھ مالوں, جانوں اور پھلوں کی کمی سے. علماء فرماتے ہیں پھلوں کی کمی سے مراد ہے, پھل سے مراد ہے اولاد, کیونکہ اولاد جو ہوتا ہے وہ دل کا پھل ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں اولاد سے آزمائیں گے. تو جیسے اولاد کا انتقال ہو جانا یہ آزمائش ہے, ایسے ہی اولاد کا معذور ہو جانا یہ بھی امتحان ہے, یہ بھی آزمائش ہے. بھئی دنیا جو ہے وہ دار الجزا تو ہے نہیں, یا بدلہ نہیں ملتا ہے, بدلہ یہاں صرف کام کرنا ہے, بدلہ آخرت میں ملے گا. تو یہاں پہ ہمارا امتحان ہے. تو یہ جو اس طرح کے بچے رہتے ہیں یہ بھی ہمارے امتحان کا ایک حصہ ہے, یہ بھی ہمارے امتحان کا ایک پیپر ہے. جیسے بیماری آتی ہے یہ ہمارا امتحان ہے, بھوک مری آتی ہے یہ ہمارا امتحان ہے, حادثہ ہوتا ہے یہ ہمارا امتحان ہے. ایسے اس طرح کے معذور بچے یہ بھی ہمارا امتحان ہے, ہمارے امتحان کا ایک پیپر ہے. یہ بھی قیامت کے دن جیسے دوسری چیزوں کا ہمیں اجر دیا جائے گا ویسے ہی اس امتحان کا بھی ہمیں قیامت کے دن بدلہ ملے گا. اب یہ اور بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو لے کے آزماتا ہے. کسی کو بچے دے دیتا ہے, بچوں سے پریشان رہتا ہے, وہ امتحان ہے. اور کسی کو بچے معذور دیتا ہے, وہ معذور بچوں کی خدمت کرتا ہے, یہ اس کے لیے بڑا امتحان اور بڑی آزمائش ہو جایا کرتا ہے. اور حضرات مکرم اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے, اسے یہ آزمائش عطا فرما دیتا ہے, کیونکہ ہر مصیبت سے بڑی ایک مصیبت ہوا کرتی ہے, ہر بلا سے بڑی ایک بلا ہوا کرتی ہے. اب اگر کسی کے گھر پہ اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے, وہ ہائے واویلا کرے کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا, میرے لیے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے پریشانی اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی, اللہ نے چھوٹی پریشانی دے کر تجھے بڑی پریشانی سے بچا لیا. وہ کیا, ایک آدمی کا مکان گر گیا تو وہ ہائے واویلا کرنے لگا, گھر میں کوئی تھا نہیں, مکان گر گیا, بولے بڑا نقصان ہو گیا, رونے لگا. تبھی پتہ چلا کہ اس کے دوست کا بھی مکان گرا ہے, اس کے اندر اس کے بچے اور بیوی سب اس کے اندر دفن ہو کر کے شہید ہو گئے. تب اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے بچے تو سلامت ہیں. یعنی بندے کو اس وقت پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنا کرم کیا, جب دوسروں کو دیکھتا تب جا کر کے پتہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. دنیا کے معاملے کے اندر یہ دیکھو کہ مجھ سے زیادہ کون پریشان ہے, دنیا کے معاملے میں یہ دیکھو مجھ سے زیادہ کون پریشان ہے, اور دین کے معاملے میں یہ دیکھو کہ مجھ سے زیادہ نیک کام کون کر رہا ہے, تاکہ اور زیادہ نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہو. اور اگر اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھو گے تو پھر آپ کی پریشانی آپ کے لیے ہلکی ہو جائے گی, اور پریشانی کے اندر آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہو پائے گا. تو یہ بہت بڑا امتحان. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو ہو سکتا ہے اس بچوں کو ہم ناپسند کر رہے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بچے ہمارے لیے بڑے اچھے ہوئے اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کو لانے کا سبب ہے. ارے ڈاکٹر جو ہے کڑوی دوا پلاتا ہے, اچھا لگتا ہے نا کہ شفا ملے گی. ڈاکٹر کبھی کبھی جسم کا کوئی عضو کاٹتا ہے, کوئی رگ کاٹتا ہے, آپریشن کرتا ہے, ہم کو اچھا لگتا ہے نا کہ ہماری بیماری چلی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس طرح کا تکلیف اور اس طرح کے معذور بچے دے کر کے ایسی ہماری روحوں کا علاج فرماتا ہے جن کو ہم آج نہیں سمجھ پاتے, کل قیامت کے دن ہمیں اس کا احساس ہو پائے گا. عزیزان مکرم, اس بات کو میں خاص طور سے اس لیے بیان کر رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایک لمبے زمانے تک اپنے معذور بچوں کا جب علاج کراتے ہیں اور کراتے کراتے تھک جاتے ہیں تو اس کے بعد مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت تمہارے لیے پیدا فرمائی تو نیک کام کر کے جنت میں جاؤ گے نا, تو کتنا اچھا ہے. تم نیک کام زیادہ نہیں کر پا رہے تو اپنے بچوں کی خدمت ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں وہ جنت عطا فرما دے جو بہت زیادہ عبادت کے بعد میں تم کو ملنے والی. اور ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے, کسی مریض کی عیادت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک واپس نہ آ جائے,
جب تک وہ جنت کے پھل چنتا ہے، جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں بندہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ٹہلتا ہے، اور پھر جب مریض کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیتی ہیں، اور جب مریض کی عیادت صبح کے وقت میں کرتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور شام میں اگر مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک عام مریض کے لیے اگر تم اس طرح سے خدمت کرو تو جنت کے پھل ملے، جنت کے باغات ملے، صبح و شام تمہارے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو اگر خود آپ کا بچہ معذور ہے، آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر تو ایسا ہے کہ آپ کے لیے روزانہ فرشتے دعا کے اندر مگن رہتے ہیں۔ آپ صبح میں بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، شام میں کر رہے ہیں، صبح بھی جنت میں گھوم رہے ہیں، شام میں بھی جنت میں گھوم رہے ہیں، صبح بھی جنت کے پھل کھا رہے ہیں، شام میں بھی جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ صبح میں تمہارے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور شام میں بھی 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم عیادت کا جو ثواب ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا، اپنے گھر میں معذور بچوں کی خدمت کر کے ہم وہ ثواب خود پا لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے، کتنے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان معذور بچوں کے ذریعے ختم فرما دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عطا بن ربا سے کہا تم جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عطا نے کہا ضرور دکھائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا دیکھو جو سامنے حبشی عورت نظر آ رہی ہے وہ جنتی عورت ہے۔ حضرت عطا نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں، میں گر جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسے شفا عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اور یا پھر تو چاہے تو صبر کر، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس خاتون نے جنت کو پسند کیا، کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، لیکن میرے آقا ایک کام آپ کر دیں، دعا فرما دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اور جب میں گر جاؤں تو میرا سطر نہ کھلا کرے، بے ستری میری نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ اس عورت کو بعد میں دورے تو پڑتے تھے، وہ گر تو جاتی تھی، لیکن میرے آقا کی دعا کی وجہ سے کبھی اس کا سطر نہیں کھلا کرتا تھا۔ تو حضرت عطا بن ربا سے حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا اس طرح کی مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسے جنت کی راہیں تمہارے لیے آسان فرماتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، رب نے فرمایا نا اللہ تم کو آزمائے گا، وبشر الصابرین، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر والوں کو بشارت عطا فرماتا ہے۔ یہ جنت کی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کی بشارتیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی بھی بتایا کہ جنت کے بہت سارے درجے ایسے ہیں بندہ وہاں پر نیک کام کر کے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ معذور بچے ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں میں لے جانے کے لیے ہمارے پاس دنیا کے اندر آئے ہیں، بس ہمیں چند دن ان کی خدمت کرنا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے بالا خانوں میں ہمیں یہ لے جا کر کے ٹھہرا دیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ان بچوں کے ذریعے ہمیں بہت کچھ ملتا بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اندر جو سب سے قوم میں سب سے کمزور بندہ ہوتا ہے اس سب سے کمزور بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ تو جب تمہارے گھر میں معذور بچہ ہے تو تمہارے گھر میں جتنی رحمتیں اتر رہی ہے نا اس بچے کا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی فرماتا ہے اور تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں جو رزق کی بارشیں ہو رہی ہے یہ ہمارا ہنر نہیں، اللہ نے جو ہمیں معذور بچہ دیا ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رزق کو لانے کا سامان بنا ہوا ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کے اندر جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے نا تو بندے کو کوئی غم بھی نظر نہیں آئے۔ غم جو ہوتا ہے نا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر والے کیا موازنہ کرتے لگتے ہیں کہ میرا بچہ بول نہیں پاتا فلاں کا بچہ بول رہا ہے، میرا بچہ چل نہیں پاتا فلاں کا چل رہا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں رہتا ہے، ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، فلاں کا بچہ بہت ہوشیار ہے۔ موازنہ کرنے والے ہمیشہ غم میں مبتلا ہوتے۔ موازنہ کبھی مت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو، دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو کہ تم سے نیچے کتنے لوگ ہیں، کتنے غربت میں ہیں، کتنے تم سے زیادہ بیمار ہیں، کتنے تم سے زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں۔ نیچے والوں کو دیکھو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فلاں سے تو زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تو اگر موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے کہ فلاں کو یہ ملا مجھ کو یہ نہیں ملا، تو غم کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اور ابھی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا نا، ہندوستان میں پہلا ایسا کیس آیا تھا جہاں پر
इच्छा मृत्यु की बात आई गई थी। एक ऐसा मरीज था जो कई सालों से कोमा में था, उसका इलाज करने से डॉक्टर थक गए, घर वाले आजिज हो गए, तो उसने कोर्ट में अपील दायर की, ये इच्छा मृत्यु चाहता है, खुद मरना चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं ये मर जाए तो बेहतर है। और फिर डॉक्टरों ने उसको दिल्ली के अंदर इच्छा मृत्यु का जो पूरा जो होता है सिस्टम उन्होंने पूरा किया और आखिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। इस्लामी तालीमात ये नहीं है, इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि कोई बंदा इच्छा मृत्यु मांगे और वो खुद मर जाए या फिर उसे कोई मार दे। तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बलाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने का हुक्म दिया है। इंसान की जो जान है बंदे के पास हमारा, किसी को मारने का उसका हक़ नहीं। मेरे अभी हदीस पाक सुनाई, मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान को जानबूझ के कत्ल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ नहीं फरमाएगा। और अगर बंदा खुद मरना चाहता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तकलीफ़ की वजह से, परेशानी की वजह से कोई बंदा अगर ख़ुद को मारना चाहे, तलवार से अपने आप को काट करके मर जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमियों में से है, वो जहन्नमियों में से है। कितनी भी तकलीफ़ हो सब्र का हुक्म दिया गया, कितनी भी बलाएँ मुसीबतें आएँ हमें उन पर आजमाइश से गुजरते हुए सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी जान को या किसी की जान को हम हिलाक कर दें। अज़ीज़ान मुकर्रम, इस्लाम की तालीम का ये हुस्न है, इस्लाम की तालीम की ये खूबसूरती है। तो एक बात हमेशा याद रखें, मैं ख़ास तौर से चूँकि मैंने देखा कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे बच्चों की तादाद और भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जो मुसलमान नहीं है वो तो परेशान हो जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान को खुश होना चाहिए, मुसलमान को खुश होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगरचे मुझे माजूर बच्चा दिया, तंदुरुस्त दे तो उसका शुक्र है और माजूर दे तब भी उसका शुक्र है। इस माजूर बच्चे की वजह से अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमाता है, इस माजूर बच्चे की वजह से अल्लाह मुझे मेरी मदद का सामान पैदा फरमाता है, इस माजूर बच्चे की वजह से अल्लाह ताला मुझे रोज़ाना 70,000 फरिश्तों की दुआओं का साथ अता फरमाता है, और इस माजूर बच्चे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मेरी गैबी मदद फरमाता है, और इसी माजूर बच्चे की वजह से अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। ये माजूर बच्चा मुझे जन्नत में ले जाने का सबब है। मेरे जन्नत के बहुत सारे मरातिब जो नहीं मिलने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे की वजह से वो जन्नत के मरातिब मुझे अता फरमाए, और अल्लाह ने इस बच्चे के ज़रिए मुझे आजमाया और मैं इस आजमाइश में कामयाब हो जाऊँगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे उसका बहुत बड़ा इनाम अता फरमाएगा। ये होता है मोमिन का नज़रिया, ये होता है इस्लाम की खूबसूरती। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को यही दर्स दिया है कि अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसके सामने अपनी गर्दन को झुका दो, तुम्हें यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। और अगर बंदा अगर नहीं भी माने और हाय वावेला करे तो मिलना कुछ नहीं है, परेशानी भी उठाएगा मिलेगा कुछ भी नहीं। लिहाजा इस तरह के माजूर बच्चों को जो मादियत परस्त लोग इग्नोर करते हैं उन्हें इग्नोर न किया जाए, उन्हें जन्नत के फूल समझ करके खिलाया जाए, उन्हें जन्नत के खिलौने समझ करके उनके साथ में मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं, उसमें बहुत कुछ हिकमतें हैं, बहुत कुछ मसलियतें हैं। अभी हमारी निगाहों पर पर्दा पड़ा है, हमें नहीं पता चला, जब क़यामत के दिन पर्दा हटेगा तो ये बच्चे बहुत प्यारे लगेंगे। जिनको हमने बोझ समझा था आज ये बच्चे हमारे लिए कितनी आसाइशों का और कितने मर्तबों का सामान बन करके आए हैं। लिहाजा इस तरह के स्पेशल चाइल्ड, खुसूसी बच्चे, ये माजूर बच्चे, इनकी खिदमत को अपने लिए इबादत समझें कि जो काम हम इबादत के ज़रिए मर्तबा हासिल करने वाले थे अल्लाह ने इनकी खिदमत ही के ज़रिए मर्तबा हमें अता फरमा दिया। तकलीफ़ होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। ऐसे बच्चे जब थोड़ी ठंडी आती है तो बार बार बीमार होने लग जाते हैं, कोई भी मौसम चेंज होता है बीमारियों का हमला होने लग जाता है, ज़हनी एतबार से माजूर रहते हैं, बार बार इनकी तरफ तवज्जो देना पड़ता है। लेकिन अल्लाह कादिर मुतलक है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने जब इसे उज़्र दिया है तो फिर अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा फरमा देगा। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें इस्लामी तालीमात के हुस्न के सांचे में ढल कर सही मानों में तालीमात इस्लामी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हमारे घरों में इस तरह के बच्चे हों अल्लाह ताला हमें उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए।